بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی دلچسپ اور حیران کن معلومات کا سمندر اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کہاں ہے؟ اگر وہ زمین پر ہے تو جدید ٹیکنالوجی کی موجودگی میں سیٹلائٹس نے آج تک دجال کا انکشاف کیوں نہیں کیا؟ وہ کون سی حدیث ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں؟ ہم آپ کو بتائیں گے ساری معلومات، جڑے رہیے ہمارے ساتھ آخر تک۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف صحیح مسلم شریف میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت بیان کی ہے کہ ایک دن عشاء کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما چکے تو آپ مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ ہی کسی چیز سے ڈرانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ لحم اور جذام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا، اچانک ہمارا سامنا اس جزیرے پر ایک ایسی عورت سے ہوا جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ قالت انا الجساسہ، اس عورت نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، اس محل میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ جو تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور محل میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹھ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے 4 سوالات اور پوچھے۔ اس نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان یعنی باغ کا بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس باغ کے متعلق کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے جواب دیا، ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے کہ ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے تبریا کی جھیل یعنی بحیرہ تبریا کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا، کیا چشمہ میں پانی ہے
اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی الامیین کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ پھر وہ بولا اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور مجھے عن قریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ آئیے اس حدیث میں بیان کردہ سوالات کا مختصر خلاصہ سمجھیں اور جانیں کہ دجال کون سے جزیرے میں قید ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال اس وقت نکلے گا جب 3 نشانیاں پوری ہو جائیں گی۔ نمبر 1، بیسان کے باغ پھل دینا بند کر دیں۔ نمبر 2، بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو جائے۔ نمبر 3، زغر کا چشمہ خشک ہو جائے۔ بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں کھجوروں کے باغات مشہور تھے، لیکن اب یہ باغ پھل نہیں دیتے، جس کی تصدیق علامہ حموی رحمۃ اللہ علیہ کی معجم البلدان سے ہوتی ہے۔ گویا دجال کے خروج کی 3 بڑی علامتوں میں سے ایک پوری ہو گئی کہ بیسان کے باغوں نے پھل دینا بند کر دیا ہے۔ بحیرہ تبریہ کا پانی دوسری وہ علامت ہے کہ جب دجال کو خروج کی اجازت مل جائے گی۔ بحیرہ تبریہ اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر، چوڑائی 13 کلومیٹر اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میڈیا نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ بحیرہ تبریہ آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ سے پانی کی پائپ لائنوں کے ذریعے یہاں پانی کی کمی پوری کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ دجال کے نکلنے کی تیسری علامت زغر کے چشمہ کا پانی خشک ہونا ہے۔ زغر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اسے ایک چشمہ کے قریب دفن کیا گیا۔ اسی نام کی مناسبت سے اس چشمے کا نام عین زغر یعنی زغر کا چشمہ مشہور ہو گیا۔ یہ چشمہ بھی اسرائیل ہی میں بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے مشرق میں واقع ہے، اور یہ تیسری علامت پوری ہوتے ہی دجال کو خروج کی اجازت مل جائے گی۔ تاحال یہ چشمہ خشک نہیں ہوا۔ اب ہم آتے ہیں ایک دلچسپ سوال کی طرف کہ دجال کہاں ہے؟ اگر زمین پر ہے تو جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں اب تک سیٹلائٹس کے ذریعے اس کا انکشاف کیوں نہیں ہوا؟ اس تک کیوں نہیں پہنچا جا سکتا؟ حقیقت یہ ہے کہ دجال اسی زمین پر ایک جزیرے میں ہے جو کہ فرشتوں کی قید میں ہے، جس کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے۔ وقت سے پہلے ساری دنیا کی سیٹلائٹس بھی مل کر اسے تلاش نہیں کر سکتی۔ اب ہم یہاں پر پیچھے بیان کی گئی حدیث کا آخری ٹکڑا بیان کرتے ہیں۔ سارا واقعہ سنانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ۔ جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر یعنی بحیرہ روم میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر یعنی بحیرہ عرب میں ہے، بلکہ وہ مشرق میں اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب اگر جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب غور کیا جائے تو 2 جگہیں ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائی بھی شیطانی سمندر کہتے ہیں۔ نمبر 1، مشرق بعید میں بحر الکاہل کے ویران اور غیر آباد جزائر آتے ہیں،
ان کے ارد گرد گہرے اور خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر ہے۔ نمبر 2، برمودا ٹرائی اینگل، جو آج کی ترقی یافتہ سائنس کے لیے بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ اس ٹرائی اینگل میں جو چیز بھی جاتی ہے، جہاز ہوں، ہوائی جہاز ہوں یا کوئی بھی جدید آلہ ہو، وہاں پہنچتے ہی سب لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 جگہیں جو ہم نے بیان کی ہیں، ان کی عجیب و غریب خصوصیات آج تک سامنے آئی ہیں۔ چند ایک ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، دنیا کی یہ 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 2، ان دونوں جگہوں میں ایسی برقی لہریں پائی جاتی ہیں جو ہماری بجلی سے 1000 گنا طاقتور ہیں۔ نمبر 3، ان دونوں مقامات پر اڑن تشتریاں دکھائی دیتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال لا محالہ یا تو برمودا ٹرائی اینگل میں قید ہے یا پھر مشرق بعید میں بحر الکاہل کے کسی ویران جزیرے میں۔ دجال جب نکلے گا تو دنیا میں سب سے پہلے کہاں ظاہر ہوگا اور کیا کرے گا؟ جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل IS بولتے حقائق کے ساتھ۔ اگلی نشست تک کے لیے اپنے میزبان محمد بشارت کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔